یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام 9 لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 52۔ نواز الحق مولانا فضل الدین کی امیدوں پر اس طرح پورا اتر رہا تھا کہ اتنی توقع اسے بھی نہیں تھی۔ لڑکا ایسا ذہین اور لائق نکلا کہ باپ دادا کے بھی کان کاٹنے لگا۔ بڑے بڑے جاگیرداروں، فوجیوں اور افسروں کے بیٹے اس نے دوست بنا لیے۔ انہی کی صحبت میں دن رات گزارنے سے اسے وہ تمام معلومات اور طریقے حاصل ہو گئے تھے جو سول سروس کا زینہ تھے اور خاندان کی کایا کلپ کر دینے کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انگلش، عربی، فارسی، تاریخ، غرض ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ سدھ بدھ حاصل کر لی تھی۔ لباس اور بات چیت میں بھی اتنی نفاست پیدا کر لی کہ موقع کی مناسبت سے تمام جگہ اپنے آپ کو فٹ کر لیتا۔ عربی اور فارسی کی لیاقت نے اس کے اندر شعر سے لطف لینے کا مادہ بھی پیدا کر دیا، لیکن یہ مادہ تھوڑا بہت شعر کو سن کر یا پڑھ کر یاد کر لینے کی حد تک تھا۔ شعر کی فنی جمالیات کو سمجھنے یا خود کسی مشق میں پڑھنے کی اہلیت نہیں تھی۔ یہ بات بھی اس کو کسی نے سمجھا دی تھی کہ پاکستان میں سول سروس کی نوکری حاصل کرنے کے لیے بندے کو 3 چیزوں پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک، اسے تھوڑا بہت اقبال کی شاعری اور اس کی زندگی کے نیک نیک حالات ازبر ہوں۔ دوسرا، انگریزی بول چال کی مہارت حاصل ہو۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ اپنے باس کی چاپلوسی کرنے کی تربیت میں نقص نہ ہو۔ اگر ان میں انسان طاق ہو تو نوکری ملنے کے بعد اس کی ترقی میں نعوذ باللہ خدا بھی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا۔ بندہ اس طرح 22 اسکیل کے زینے طے کرتا ہے جیسے گہری نیند سوئے ہوئے پر صبح آ جاتی ہے۔ نواز الحق نے ان تینوں مضامین میں اپنی استعداد کو اتنا بڑھایا کہ ایک تو اقبال کا 70% کلام اسے یاد ہو گیا۔ دوم، وہ انگریزی کو ایسے چاٹنے لگا کہ بعض اوقات اس پر انگریز ہونے کا شبہ ہوتا۔ وہ تو غنیمت تھی، رنگ زیادہ صاف نہ تھا۔ سوم، افسر کی بات سے اتفاق کرنے کا ملکہ حاصل ہو گیا۔ نتیجہ یہ کہ نواز الحق پنجاب سول سروس کا امتحان پاس کر کے ڈائریکٹ نائب تحصیلدار بھرتی ہو گیا، لیکن اس پر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں گیا بلکہ مزید ترقی کے لیے کوشاں رہا، جس میں اس نے مولانا فضل الدین کی جمع کی گئی بے شمار دولت کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ لاہور میں کوئی افسر ہوگا جس کے ساتھ اس نے تعلقات قائم نہیں کیے اور اسے تحفے تحائف نہیں بھیجے۔ وہ اس معاملے میں اپنے افسران کا اس قدر وفادار تھا کہ ان کی بیویوں تک سے ذاتی مراسم قائم کر لیے۔ کوئی نواز الحق صاحب کی بڑی بہن بن گئی اور کوئی خالہ ہو گئی، کوئی اس کے دوست کی والدہ تھی، اس لحاظ سے نواز صاحب کی بھی والدہ بن گئی۔ ان رشتوں کے بن جانے کی وجہ سے نواز کو عید، بقرعید اور سالگرہوں پر تحفے بھی دینے ہوتے تھے اور وہ دل کھول کر دیتا۔ خاص طور پر اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ عورت ذات سونے کی بڑی لالچی ہوتی ہے، اس لیے وہ جو بھی تحفہ دیتا سونے ہی کا ہوتا، کیونکہ سونے کے بغیر چاہے ہزاروں تحفے ہوں لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی دھات ہے جس کا تحفہ ایک تو لینے والے کو احسان مند کر دیتا ہے اور دوسرا عمر بھر نہ لینے والے کو بھولتا ہے اور نہ دینے والے کو۔ اس کے علاوہ جب ضرورت ہوتی سودا سلف بھی خود بخود گھر بھجوا دیتا۔ ان اطاعت شعاریوں سے یہ ہوا کہ کسی افسر کی جرت نہ ہوتی تھی کہ وہ نواز الحق کی ACR میں اس کے کردار اور کام کی پاک دامنی کی گواہی نہ ثبت کرے۔ اپنے باس کے گھر روزانہ جا کر ان کی ضروریات کی خبر لے کر انہیں پورا کرنا تو نواز صاحب نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ یہ فرض چناسی اس حد تک تھی کہ ایک دن جب کمشنر صاحب کو ہلکا سا نزلہ ہو گیا تو نواز صاحب کی راتوں کی نیند خراب ہو گئی۔ آپ اس کی تیمارداری میں اس طرح مگن ہوئے کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں آئے، وہیں ان کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں رہنے لگے۔ اگرچہ صاحب نے بہت کہا کوئی بات نہیں نواز صاحب، آپ گھر چلے جائیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا،
لیکن یہ نہیں مانے کہ جانے کب ضرورت پڑ جائے، پھر خدا نخواستہ آنے میں دیر ہو گئی تو آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسی فرض شناسی کی وجہ سے اس کے دفتر والے نواز صاحب کا مذاق بھی اڑاتے۔ ایک دن میٹنگ کے دوران جب کئی ماتحت بھی بیٹھے تھے، صاحب کا چھوٹا بیٹا ساتھ والی کرسی پر بیٹھا کھیل رہا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے پیشاب کر دیا۔ نواز صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل خانے میں لے جا کر پانی سے صاف کیا اور اس کا پیشاب دھویا، جس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا گیا۔ لیکن انہوں نے ان احمقوں کی ذرا پرواہ نہیں کی، اور سب نے دیکھا انہی خدمت گزاریوں کی وجہ سے وہ صرف 2 سال میں ہی تحصیلدار ہو گیا، جبکہ ساتھ والے جو ذرا خدمت گزاری میں کم تھے ابھی تک انہی بوسیدہ میزوں پر بیٹھے مکھیاں مار رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ کلیہ بھی کسی نے سمجھا دیا تھا کہ ریٹائرڈ افسر مردہ گھوڑے سے زیادہ اہم نہیں ہوتا، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس پر مٹی ڈال دینی چاہیے، کیونکہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ ریٹائرڈ افسر کی بات ماننا یا اسے ملنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نواز صاحب نے کبھی پلٹ کر بھی ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا تھا جو سرکاری نوکری سے فارغ ہو چکے تھے۔ ان کے تحصیلدار بننے کے کچھ عرصے بعد ملک میں فوج آ گئی۔ نواز صاحب ان دنوں خوش قسمتی سے ضلع راولپنڈی کے محکمہ مال میں تھے۔ یہ حکومت ہر لحاظ سے شرعی کہی جا سکتی تھی۔ تمام سزائیں شرعی ہو گئی تھیں، لباس شرعی ہو گیا، ٹوپیاں، تسبیاں، لوٹے اور چٹائیوں کی قیمتیں بڑھ گئیں، شلواریں گھٹنوں سے اوپر، حتیٰ کہ سر کے بال اور داڑھیاں شریعت کے مطابق ڈھل گئیں۔ گاؤں گاؤں میں مولویوں کے وظائف مقرر کر دیے گئے، انہیں خطبے لکھے لکھائے آنے لگے تاکہ کسی بھی مولوی کو دماغ پر زور دینے کی زحمت نہ پڑے۔ ہزاروں چوڑے بطور جلاد بھرتی کیے گئے، پھر بھی کوڑے مارنے والے کم پڑ جاتے تھے۔ عوام کا نماز روزے کی طرف اتنا رجحان ہو گیا کہ سرزمین جنت نشاں ہو گئی۔ ہر طرف امن و امان کی فضا قائم ہو گئی۔ تبلیغی مرکزوں میں جہاں کبھی ویرانی ہونکتی تھی اب کھوے سے کھوا چھلنے لگا۔ عدل انصاف کا اس قدر بول بالا ہوا کہ جرم کے شعبے کی بنا پر بھی سزائے موت دی جانے لگی، اور اس معاملے میں اتنی احتیاط تھی کہ چاہے مجرم وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو تختے پر چڑھا دیا جاتا۔ دراصل عدالتوں نے پتہ چلا لیا تھا کہ سوائے فوجی اور ایک خاص مکتبہ فکر کے مولوی کے باقی لوگ کافر اور غدار ہیں۔ تمام بدعتی مذاہب اور مسالک کا قلع کما کرنے کی ٹھان لی گئی، اور صحابہ کے سچے پیروکاروں اور خفیہ اداروں کو اجتماعی طور پر پورے اختیار دے دیے گئے کہ وہ آسانی سے نشاط اسلامیہ کے دشمنوں کی سرکوبی کر سکیں۔ یہی وہ دن تھے جب نواز الحق صاحب پر صحیح دین کی سمجھ اور فوجی حکومت کی برکتوں کے پے بپے انکشافات ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف خود بلکہ لوگوں کی بھی اس امر کی طرف توجہ دلانے شروع کی کہ امیر المومنین جنرل صاحب اللہ کے ولی اور مجدد دین ہیں، ان کے حکم کی سرتابی خدا سے بغاوت کے مترادف ہے، اور یہ کہ جمہوریت مغرب کا پروپیگنڈا ہے۔ اسلام ایسی کسی حکومت کو جائز قرار نہیں دیتا جس کی بنیاد غیر مذہبوں نے رکھی ہو۔ انہوں نے علل اعلان یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ رافضی اور خانقاہی نظام دین میں فساد کا دوسرا نام ہے، چنانچہ انہیں بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ اس عرصے میں نواز صاحب نے اپنی داڑھی مزید بڑھا لی اور رضاکارانہ طور پر دفتر میں کام کرنے والوں کو نماز پڑھانے کے ساتھ دین کی صحیح سمجھ بوجھ بھی دینا شروع کر دی، جس کی اس وقت ان لوگوں کو سخت ضرورت تھی۔ جو آدمی نماز پڑھنے نہ آتا اسے دفتری قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کا نام دے کر وارننگ لیٹر جاری کرنے کا اہتمام بھی ہونے لگا۔ اس میں بھی نواز صاحب سب سے زیادہ پیش تھے۔ اس کے ساتھ ہی فوجیوں سے مراسم اور لاہور کی نہایت شریف فیملی، جس پر جنرل صاحب کی برکات بے پایاں تھی، کہ در دولت پر دن رات حاضری کو اپنا ایمان اور کعبہ کی زیارت کے مترادف جان لیا، اور ان نامرادوں کے نام اور کوائف دینے لگا جو سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر فوج یا اسلام کے خلاف بات کرتے پائے جاتے تھے۔
نواز صاحب میں ان سب خوبیوں اور اسلام کے سچے عاشق ہونے کی وجہ سے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حساس اداروں کی نظر سے اس کی وفاداری اوجھل رہ جاتی؟ بالآخر اس کا نام ان افراد کی فہرست میں شامل ہو گیا جنہیں بلا شبہ غیر مشروط طور پر حکومت کے وفاداروں میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اسی شریف فیملی کی غلام گردشوں میں پھرتے نواز صاحب نے اپنی ترقی کے ایک اور زینے کی راہ دیکھ لی۔ بالآخر پنجاب کی وزارت خزانہ کی سفارش سے 1982 میں اس کی اسسٹنٹ کمشنری کے آرڈر جاری ہو گئے۔ انہیں پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جھنگ شہر کی افسری کا پروانہ دے دیا گیا، جہاں دیگر کاموں کے ساتھ بعض مسالک اور ان کے عقائد کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا تھی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔